حضرت امام حسین کا آخر سجدہ کربلا کی وہ قربانی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید نے تخت سنبھالا اور مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ امام حسین نے دیکھا کہ یزید کا کردار اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور وہ دین کو مسخ کر رہا ہے۔ اپنے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت سے انکار محض اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ اصولوں کی حفاظت کا اعلان تھا۔ اپنے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ یہ سفر حق کی سربلندی کے لیے پہلا قدم تھا۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے آپ کو ہزاروں خطوط لکھے۔ ان خطوط میں انہوں نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ان کی قیادت میں یزید کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اہل کوفہ نے وعدہ کیا کہ وہ جان و مال سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے ان کی سچائی کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے براہ راست جانے کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں بھیجنے کا سوچا تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔ یہ خطوط کربلا کے واقعے کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئے۔ امام حسین نے حضرت مسلم بن عقل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ اپنے مسلم سے فرمایا کہ اگر اہل کوفہ واقعی وفادار ہیں تو مجھے مطلع کرے۔ مسلم بن عقل کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کی۔ کوفہ کی فضا بظاہر امام حسین کے حق میں ہو چکی تھی۔ حضرت مسلم نے امام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، اب تشریف لے آئیں۔ لیکن کوفہ کے حالات جلد ہی بدلنے والے تھے کیونکہ یزید نے وہاں نیا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ یزید نے مکار عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تاکہ وہ تحریک کو کچل دے۔ ابن زیاد نے شہر پہنچتے ہی خوف و ہراس پھیلا دیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ اس نے کوفہ کے سرداروں کو رشوت اور دھمکیوں کے ذریعے امام کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا بدل گئی اور لوگ حضرت مسلم سے دور ہونے لگے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کی جائے پناہ کا پتہ لگا لیا۔ وفادار ساتھیوں کو قید شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقل کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گئے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ابن زیاد کی فوج نے انہیں گھیر لیا اور ایک سخت مقابلے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم کو دار العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ امام حسین کو کوفہ آنے سے روکنا چاہتے تھے۔ ان کے دو کمسن بیٹوں کو بھی قید کر لیا گیا جو بعد میں شہید ہوئے۔ یہ کربلا کے عظیم المیے کا پہلا لہو تھا۔ ذوالحجہ کو جب لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے حج کو عمرے میں بدلا تاکہ حرم پاک کی حرمت پامال نہ ہو اور دشمن آپ کو وہاں قتل نہ کر دے۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مخلص ساتھیوں کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حالات بدل چکے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن آپ کے وفاداروں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوران سفر یزیدی فوج کے ایک دستے نے جس کی قیادت حر بن یزید ریاہی کر رہا تھا، امام کا راستہ روکا۔ حر کو حکم تھا کہ امام کو کوفہ کسی محفوظ مقام پر نہ جانے دیا جائے۔ امام حسین نے حر اور اس کے پیاسے سپاہیوں کو اپنے ذخیرے سے پانی پلایا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حر کے لشکر نے امام کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ حر نے امام سے نرمی برتی لیکن وہ مجبور تھا کہ آپ کو آگے نہ جانے دے۔ امام نے اپنا راستہ بدلا اور رمضان کربلا کی طرف بڑھے۔ محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کرب، دکھ اور بلا، مصیبت کی جگہ ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ یہیں خیمے لگائے جائیں کیونکہ یہی ہماری منزل ہے۔ آپ نے وہ زمین خرید لی تاکہ آپ کا خون اپنی زمین پر بہے۔ کربلا کی تپتی ریت امام اور ان کے خاندان کا استقبال کر رہی تھی۔ محرم کو عمر بن سعد 4000 کی فوج لے کر کربلا پہنچا۔
ابن زیاد نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ امام سے زبردستی بیعت لے۔ امام حسین نے جنگ سے بچنے کے لیے امن کی تجاویز پیش کی تاکہ امت میں خون ریزی نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے ہر تجویز مسترد کر دی اور صرف بیعت کا مطالبہ کیا۔ عمر بن سعد بھی اقتدار کے لالچ میں امام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ محرم الحرام کو یزیدی فوج نے امام حسین کے خیموں پر پانی بند کر دیا۔ دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ امام کا قافلہ ایک قطرہ پانی نہ لے سکے۔ ننھے بچے اور اہل بیت پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ کربلا کی گرمی اور 3 دن کی بھوک پیاس نے امتحانی کیفیت پیدا کر دی۔ امام کے ساتھیوں نے پانی لانے کی کوششیں کی لیکن دشمن کی کثرت آڑے آتی رہی۔ یہ ظلم و ستم کی انتہا تھی جو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ محرم کی شام کو دشمن نے حملے کا ارادہ کیا لیکن امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ شب عاشور پورے خیمگاہ سے تلاوت قرآن اور مناجات کی آوازیں آتی رہیں۔ امام نے چراغ بجھا کر ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، دشمن کو صرف میری جان چاہیے۔ لیکن وفاداروں نے تڑپ کر کہا کہ ہم اب پر 1000 بار قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اس رات کسی کی آنکھ نہیں سوئی، سب شہادت کے منتظر تھے۔ محرم کی صبح ہوئی تو امام حسین نے نماز فجر ادا کی۔ امام کے مختصر لشکر میں صرف 72 جانثار تھے، جبکہ دشمن ہزاروں میں تھا۔ امام نے اتمام حجت کے لیے دشمن کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں اپنا مقام و مرتبہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے خون کا پیاسا نہیں بلکہ اسلام کی بقا چاہتا ہوں۔ دشمن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، انہوں نے جواب میں تیر برسا۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور امام کے جانثار ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حر بن یزید ریاحی کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی۔ امام نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ ان کی شہادت نے ثابت کیا کہ حق کی پہچان کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہے۔ امام کے صحابہ جن میں ظہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر جیسے بزرگ شامل تھے، باری باری میدان میں گئے۔ ہر ایک نے بہادری کی نئی داستان رقم کی اور امام پر اپنی جان نثار کی۔ انہوں نے مرتے دم تک امام کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد نبھایا۔ امام ہر شہید کے سرحانے پہنچتے اور انہیں دعائیں دیتے۔ دوپہر تک امام کے تقریباً تمام اصحاب جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب باری اہل رسول کے جوانوں کی تھی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے امام کے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر میدان میں گئے۔ ان کی شکل و صورت اور آواز بالکل رسول اللہ جیسی تھی۔ امام نے انہیں رخصت کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر گواہ بنایا۔ علی اکبر نے پیاس کی شدت کے باوجود دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ آخر کار دشمن نے دھوکے سے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ امام پکارتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے اور ان کا لاشا خیموں میں لائے۔ کربلا میں حضرت علی کے دیگر صاحبزادوں اور حضرت جعفر تار کے پوتوں نے بھی بے مثال بہادری دکھائی۔ اون اور محمد جو حضرت زیب کے بیٹے تھے، اپنی ماں کی اجازت سے میدان میں آئے۔ انہوں نے کمسنی کے باوجود دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ حضرت عباس کے بھائیوں نے بھی امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ مان کربلا ہاشمی جوانوں کے لہو سے رنگین ہو رہا تھا۔ ہر شہادت امام کے صبر کا امتحان تھی۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی میدان میں نکلے۔ وہ ابھی نوعمر تھے لیکن ان کا جذبہ شہادت پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی لاش اٹھا کر لائے تو ان کا دل غمزدہ تھا۔ امام حسن کی اولاد نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بابا کی طرح صابر اور نڈر ہیں۔ کربلا میں خاندان رسول کا ہر فرد قربانی کے لیے پیش تھا۔ حضرت عباس امام حسین کے لشکر کے علمدار اور بچوں کے لیے سقاق پانی لانے والے تھے۔
सक़या की प्यास उनसे देखी न गई और वो मशकीज़ा लेकर फरात की तरफ बढ़े। उन्होंने दुश्मन की सफ़ों को चीर दिया और दरिया तक पहुंच गए, लेकिन खुद पानी नहीं पिया क्योंकि इमाम प्यासे थे। वापसी पर दुश्मनों ने छपकर उनके दोनों बाजू कलम कर दिए। मशकीज़ा तीर लगने से फट गया और अब्बास घोड़े से गिर गए। इमाम ने भाई की शहादत पर फरमाया कि अब मेरी कमर टूट गई। मैदान में अब कोई न बचा था। इमाम ने 6 माह के मासूम अली असगर को हाथों पर लिया। अब उन्हें मैदान में लाए ताकि दुश्मन को दिखाएं कि ये बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है। इमाम ने दुश्मन से पानी मांगा, लेकिन जवाब में हरमला ने मासूम की गर्दन पर तीर मारा। बच्चा बाप के हाथों में मुस्कुराया और दम तोड़ दिया। इमाम ने खून असगर को आसमान की तरफ उछाला और सब्र का दामन न छोड़ा। ये करबला का सबसे ज्यादा दिलखराश मंजर था। तमाम अजीजों की शहादत के बाद इमाम हुसैन खुद मैदान में आए। अपने आखिरी बार अहल बैत से विदा किया और दुश्मन को नसीहत फरमाई। आपकी तलवार की काट के सामने दुश्मन ठहर न सका। अब जिस तरफ बढ़ते सफ़ें उलट जाती। प्यास और जख्मों की कसरत के बावजूद अब जलाल हैदरी दिखा रहे थे। दुश्मन आपको अकेला देखकर चारों तरफ से हमले करने लगा। इमाम हुसैन ने सद्दान खालिद में सर रख दिया और आखिरी नमाज अदा करने लगे। सज्दे की हालत में शमर मलून ने अब पर हमला किया। इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया और अब की रूह कुफ्स उनसरी से परवाज कर गई। जमीन लरज उठी, आसमान पर सुर्खी छा गई और कायनात इस अजीम गम में डूब गई। निवासान रसूल ने सजदे में अपनी जान देकर नमाज और दीन को बचा लिया। आपका जिस्म मुबारक तपती रेत पर छोड़ दिया गया और सर को नेज़े पर बुलंद किया गया। ये 10 मुहर्रम की असर का वक्त था। इमाम की शहादत के बाद दुश्मन ने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। इमाम के खैमों को आग लगा दी गई और अहल बैत की मस्तूरात को लूटा गया। बीबी ज़ैनब ने जलते हुए खैमों से बीमार इमाम ज़ैन अलाबदैन और बच्चों को निकाला। सैयद ज़ादियों की चादरें छीन ली गईं और उन्हें बेदर्दी से कैद किया गया। करबला की रात यतीम बच्चों के रोने और बीबियों के नौहों से गूंज रही थी। दुश्मन अपनी ज़ाहिरी जीत का जश्न मना रहा था, जबकि वो हार चुका था। अगले दिन अहल बैत की मस्तूरात और इमाम ज़ैन अलाबदैन को ब्रोहे में जकड़कर ऊंटों पर सवार किया गया। शहदा के सरनेज़ों पर बुलंद किए गए और काफिले को पहले कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। रास्ते में लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने कूफा के बाजार में ऐसा खुतबा दिया कि लोगों को अल का लहजा याद आ गया। अपने यजीद के जुल्म को बेनकाब किया और उसे रुस्वा किया। ये कैद-ओ-बंद का सफर करबला के मिशन की तशहीर बन गया। जब काफिला दमिश्क पहुंचा तो यजीद ने अपने दरबार में जीत का गुरूर दिखाया। हजरत ज़ैनब ने दरबार यजीद में वो तारीखी खुतबा दिया जिसने यजीद के तख्त को हिला दिया। आपने फरमाया, ए यजीद, तो हमारी याद को मिटा नहीं सकता और ना ही वही को खत्म कर सकता है। आपके दलेराना लहजे ने यजीदी प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया। यजीद शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी सियासी शिकस्त का एहसास होने लगा। कैद खाने में भी इमाम हुसैन का जिक्र बुलंद होता रहा। आखिरकार अहल बैत को रहा कर दिया गया और वो मदीना वापस पहुंचे। करबला बज़ाहिर एक फौजी शिकस्त थी, लेकिन हकीकत में यह हक की अबदी फतह साबित हुई। इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचा। आज यजीद का नाम निशान नहीं, लेकिन हुसैन का जिक्र हर दिल में जिंदा है। करबला का पैगाम यह है कि जुल्म के सामने सर न झुकाया जाए, चाहे जान चली जाए। हुसैनियत रहती दुनिया तक हर मजलूम के लिए मशअल राह है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।